صرف نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 200 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے آخری سپارے کے اندر ایک سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی یا بہن ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کی ایک تسبیح سچے دل سے پڑھتا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں فوراً قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی پروردگار رب کریم سے مانگو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے جبکہ آپ کی دعا پہلے قبول ہو چکی ہوگی، اور دعا مانگنے کے کچھ دیر بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ آپ لوگوں کو فوراً مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ بے شک اسے آزما کر دیکھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اس کی ایک تسبیح کرنی ہے اور آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے، لیکن پھر اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ آپ لوگ خود سوچو گے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی غیبی خزانوں سے مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، بے شک دولت کو لے کر ہوں یا کوئی دوسرے مسئلے ہوں، وہ سب اس وظیفے سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس گھر میں ہر روز ظہر کی نماز کے بعد یہ مبارک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور ہر روز تلاوت کرتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس انسان کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں، دکھ، تکالیف ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ خود دیکھیں گے قرآن پاک کی سورت آل عمران میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تو کہہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ سب خوبیاں، تمام جہانوں کی خوبیاں صرف اور صرف اے میرے رب تیرے ہاتھ میں ہیں۔ بے شک تو ہر چیز کا مالک ہے، بے شک تو ہر چیز کا خالق ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ترجمہ: تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہے، اسی لیے ہمیشہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دولت کی ضرورت ہے، روپے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ لوگوں کو ذاتی گھر کی بھی شدید ضرورت ہے، یا جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک تسبیح ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ گھرانہ جلد ہی خوشحال ہو جائے گا۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا پھر مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ عمل کر لے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ شخص
ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں کی رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی، آفات، مصیبت اور دکھ تکالیف سے محفوظ فرمائے گا۔ کوئی بھی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب آپ خود یہ وظیفہ کریں گے تو پھر دوست احباب اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشی خوشی اس وظیفے کے بارے میں ضرور بتائیں گے کہ یہ تسبیح کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ اور وسیع فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بیمار ہیں اور آپ لوگ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ بھی کروانا چاہتے ہیں، تو آپ بآسانی کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا سکیں گے۔ آپ اور آپ کا پورا خاندان بھی اچھا اور معیاری کھانا کھا سکے گا، کسی اچھے اور خوبصورت گھر میں رہ سکیں گے، اچھے اور جدید لباس بھی پہن سکیں گے، اور آپ لوگوں کے کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اتنی برکت ہوگی کہ آپ لوگ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے جائیں گے۔ ناظرین، اب آپ لوگ وظیفے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے یا اس تسبیح کو نماز ظہر کے بعد کرنا ہے، یعنی جب ہم نماز مکمل ادا کر چکے ہوں تو تب یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں نے یہ عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ایک مرتبہ کر لینا ہے، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ ہر روز نماز ظہر کے بعد اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی ایسی غیبی طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور نماز ظہر کے بعد آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ محترم ناظرین کرام، آپ لوگوں نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے دعا مانگتے وقت بھی صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ لوگوں کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ لوگوں کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، دولت کی وجہ سے وہ مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ لوگوں کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ لوگ اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اثرات اور فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو جب آپ لوگوں نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو پھر آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، درود شریف آپ ہمیشہ ابراہیمی درود ہی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دوہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ لوگوں نے 21 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ لوگوں نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت یعنی کہ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یعنی کہ
آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ پھر 7 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 21 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ توبہ استغفار کے بعد قرآن مجید میں اور قرآن و حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ لوگ بخشش نہ مانگ لیں، جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ استغفار کی فضیلت حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم شمار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے، جس کی الفاظ یہ ہیں: اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھ پر رجوع فرما، یقیناً تو بہت رجوع فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، الترمذی، ابن حبان، صحیح۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ جائز حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگ گھر جا کر پھر سو جائیں کہ میں نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب میرا کام ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ لوگ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورۃ کوثر اور استغفر اللہ کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ جو بندہ کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ لوگوں نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ جس دن سے آپ لوگ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ لوگوں کا کاروبار بھی خوب ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب کریم کبھی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل طور پر بھی جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ والسلام۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔